اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ساؤتھ افریقہ کے جینوسائیڈ کیس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ اس کورٹ میں 15 جج ہوتے ہیں جنہیں یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل نامزد کرتی ہے۔ اس میں ایک بھارتی جج بھی ہیں۔ جمعرات کو شروع ہونے والے اس مقدمے کی سماعت آج یعنی جمعہ تک جاری رہے گی، جس کے بعد کچھ پروویژنل فیصلے صادر کیے جا سکتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ نے اپنے اس مقدمے میں سب سے پہلے غزہ میں اسرائیلی اندھا دھند بمباری روکنے اور فلسطینیوں کے قتل عام کو فوراً بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس مہینے کے آخر تک کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ ویسے اس طرح کے مقدمے پر آخری فیصلے آنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا ICJ، جسے ورلڈ کورٹ بھی کہا جاتا ہے، اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کرے گی۔ اگر آپ اس مقدمے کے ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں ایک لنک دیا گیا ہے جہاں سے اس پورے مقدمے کی تفصیل ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تازہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عرب دیش کو دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اسرائیل نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنے خلاف دائر ساؤتھ افریقہ کے مقدمے کے مقابلے میں اپنا ڈیفنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فلسطین کے حامی کمپینرز کو امید ہے کہ ورلڈ کورٹ یا عالمی عدالت غزہ میں اسرائیل کی تباہ کن فوجی کارروائی کو روک سکتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے دائر مقدمہ غزہ پر ICJ میں یہ مقدمہ اپنی طرح کی ایک پہلی مثال ہے۔ یہاں 7 اکتوبر سے اب تک 23,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں تقریباً 10,000 بچے ہیں۔ 29 دسمبر کو جمع کرائی گئی اپنی درخواست میں پریٹوریا نے اسرائیل پر 1948 کے یونائیٹڈ نیشنز کے جینوسائیڈ کنونشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نسل کشی کا الزام لگایا ہے۔ اس مقدمے میں ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل دو فریق ہیں۔ بڑی تعداد میں عام شہریوں کا قتل، خاص طور پر بچوں کا، فلسطینیوں کا کلیکٹیو ایکسپلژن اور بے گھر کیا جانا اور ان کے گھروں کی تباہی، یہ سب اس کیس کا حصہ ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کا الزام ہے کہ کئی افسران کے پرووکیٹو بیانات آئے ہیں جنہیں فلسطینیوں کو سب ہیومن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کو کلیکٹیو پنشمنٹ دینے کی بات کہی ہے۔ یہ سب جینوسائیڈ اور اس کے انٹینشن کے ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اس مقدمے میں کھانے پینے کی سپلائی پر پابندی اور پریگننٹ عورتوں اور بچوں کے لیے ضروری میڈیکل سروسز کو تباہ کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ کے 23 لاکھ لوگوں میں سے 85% سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ انسانی امداد پہنچانے والی آرگنائزیشنز نے اس علاقے میں بھوک اور قحط سالی کی وارننگ بھی دی ہے۔ اسرائیل ان تمام الزامات کو مسترد کر رہا ہے۔ اس کے خلاف ایک الگ مقدمہ ایک دوسری عدالت جسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کہتے ہیں وہاں بھی چل رہا ہے، جس میں اس کرائم میں ملوث ہونے والے افراد یا انڈیویجولز کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ ICJ اسٹیٹس کے درمیان لیگل جھگڑوں کا نپٹارہ کرتا ہے۔ ICJ یا ورلڈ کورٹ میں جمعرات کو اس مقدمے کے پہلے حصے کی سماعت شروع ہوئی ہے، جس میں ایمرجنسی ایکشن کی بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی طرح غزہ میں اسرائیلی ملٹری آپریشن اور بمباری بند ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے کیس پر ICJ چند ہفتوں میں ہی ایمرجنسی آرڈر دے سکتا ہے۔ ایسے میں یہ بتاتا چلوں کہ روس کے یوکرین پر حملے پر بھی اس ورلڈ کورٹ نے 16 مارچ 2022 کو روس کو حکم دیا تھا کہ وہ یوکرین کے خلاف ملٹری آپریشن بند کرے، لیکن اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ کے مقدمے میں کیا ایسا کوئی آرڈر آئے گا؟ کہا نہیں جا سکتا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ورلڈ کورٹ کوئی آرڈر حماس کو نہیں دے سکتا تو اسرائیل کو کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن فل ججمنٹ میں کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا ہے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ 2019 میں گامبیا نے روہنگیا کے قتل عام پر میانمار کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا تھا، اب تک اس کی سنوائی ہی چل رہی ہے۔ 4 سال گزر چکے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ ورلڈ کورٹ کیسے فیصلے دیتا ہے۔ اس کورٹ میں 15 جج ہیں جو الگ الگ ملکوں کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کورٹ میں اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کا کوئی جج نہیں ہے، وہ ایک ایک ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔
اسرائیل نے ہارون باراک کو نامزد کیا ہے جو فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے سپورٹر ہیں۔ ساؤتھ افریقہ نے ڈیک گونگ موسینے کو نامزد کیا ہے، وہ ساؤتھ افریقہ کے ڈپٹی چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ اس طرح اس کیس میں ورلڈ کورٹ کے 17 جج ہوں گے۔ یہ دونوں ملک جو اس کیس میں فریق ہیں انہوں نے اپنے اسپیشل ایجنٹس بھی نامزد کیے ہیں جو قانون داں ہیں۔ اسرائیل نے برٹش لائر میلکم شاہ کو نامزد کیا ہے اور ساؤتھ افریقہ نے جان ڈوگارٹ کو، جو اپنی اپنی قانونی ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ خیال ہے کہ اس کیس کی پروویژنل سماعت چند ہفتوں میں پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد عدالت دونوں فریقوں کو مزید تفصیلی بحث کا موقع دے گی اور اس کے بعد بھی کئی سماعتیں ہوں گی۔ اس کے بعد ان تمام 17 ججوں کی ووٹنگ ہوگی اور پھر فائنل فیصلہ سامنے آئے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ان ججوں کی اکثریت نے اسرائیل کو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کا مجرم پایا تو اسے عدالت کا فیصلہ ماننا ہوگا۔ ورلڈ کورٹ کے فیصلے قانونی طور پر بائنڈنگ ہوتے ہیں اور اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اسرائیل کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ورلڈ کورٹ کے فیصلے کو مانے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس عدالت کے پاس انفورسمنٹ کے پاورز ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر اسرائیل اس فیصلے کو نہیں مانے گا تو ساؤتھ افریقہ یہ مسئلہ سیکیورٹی کونسل میں لے آ سکتا ہے، لیکن وہاں امریکہ ہے جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اور اس کے پاس ویٹو پاور بھی ہے۔ وہ اسرائیل کو سزا سے بچا سکتا ہے۔ 1945 سے اب تک امریکہ نے فلسطین اسرائیل جھگڑے پر 36 میں سے 34 ریزولوشنز کو ویٹو کیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ورلڈ کورٹ کے فیصلے سے زیادہ امید لگانا بیکار ہے۔ یہ مقدمہ بس غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف انٹرنیشنل پریشر کو بڑھانے کا کام کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ کے کیس کو ملیشیا، ترکی، بولیویا اور دوسرے کئی ملکوں کا سپورٹ حاصل ہے، لیکن جن لوگوں کا مسئلہ اس انٹرنیشنل کورٹ میں لے جایا گیا ہے ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ یہ جانے کہ ان کے مقدمے کا کیا ہو رہا ہے، ان کا مقدمہ کون لے گیا ہے اور کارروائی کیا ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو مرنے میں مشغول ہیں اور قبروں سے اسرائیلیوں کے ہاتھوں اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں کی لاشوں کو چوری ہونے سے بچانے میں لگے ہیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔